حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد عربی کی ولادت ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، ایک اللہ تعالیٰ نے 3 جھنڈے، جھوم کے بولو، 3 جھنڈے حضرت جبریل امین لگائے، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر اور ایک جھنڈا پورب میں اور ایک جھنڈا پچھم میں، جھنڈے گڑ گئے۔ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں جھنڈے کہاں سے منا رہے ہو، یہ جھنڈے کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو کہہ دو حضرت جبریل نے جھنڈا گاڑا تھا اس لیے ہم تو جھنڈے اٹھانا اور اپنے گھروں کی چھتوں پر لگانا یہ آج کا طریقہ نہیں بلکہ حضرت جبریل امین کی سنت ہے۔ اور جھنڈے کائے کے تھے؟ نور کے جھنڈے، کائے کے؟ نور کے جھنڈے کیوں تھے؟ کیونکہ آنے والا نور ہے۔ جب تو مہمان جیسا آتا ہے ویسے تو خاطر توازن کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا سب سے عزیز، سب سے قریب ایک بہت عزت دار آدمی آئے گا، اسے کیسے کھانا کھلاؤ گے؟ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا کھانا۔ دنیا میں آنے والا ساری کائنات کا مالک و مختار آ رہا ہے، نور بن کر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نوری جھنڈوں کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے کہا جبریل کعبے کی چھت پر جھنڈا لگا دو، جبریل امین نے جھنڈا گاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جھنڈے کیوں گاڑے گئے؟ بھئی ہم تو جلوس نکال لیتے اور اٹھا لیتے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ حضرت جبریل امین کو کیا ضرورت تھی؟ آئیے پہلے دنیاوی مثال سمجھ لیں، دنیاوی مثال۔ جھنڈا کہاں گاڑا جاتا ہے؟ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا 1947 میں، سن 47 میں انگریزوں کی غلامی سے ہم لوگوں کو آزادی ملی تھی، تو اس آزادی کی خوشی میں ہم ہندوستان کی آزادی کی خوشی میں جھنڈا گاڑتے ہیں ہندوستان کا، اور یہ بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہندوستان غلامی کی زنجیروں سے نکلا تھا، آزاد ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے روح الامین کے ذریعے کعبے کی چھت میں جھنڈا گڑوایا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اب پوری دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اب ظلم و ستم نہیں ہوگا، گویا کہ ظلم و ستم سے آزادی ملنے والی ہے۔ تو ہندوستان کی آزادی میں ہم جھنڈا لگاتے ہیں اور مصطفیٰ کی آمد کی توسط سے جس ساری کائنات کو آزاد کیا جا رہا تھا، ان کی آمد کی خوشی میں حضرت جبریل امین نے کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا۔ اچھا جھنڈا تو اور کہیں نکل جاتا، اور کہیں نکل جاتا، کعبے پر ہی کیوں گاڑا گیا؟ جی بہت اچھی وضاحت۔ کعبے پر ہی کیوں گاڑا گیا؟ تو آپ جانتے ہیں، آپ پوری دنیا کا سروے کر لیں، پوری دنیا کا جو ہے جائزہ لے لیں، تو کعبہ شریف، کعبۃ المعظمہ جہاں ہے پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں، سینٹر میں ہے، یعنی پوری دنیا کا مرکز ہے کعبہ۔ اسی لیے تو ہم اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک جھنڈا گاڑا تھا پچھم میں اور ایک جھنڈا گاڑا تھا پورب میں، پورب میں ایک جھنڈا گاڑا اور ایک جھنڈا پچھم میں گاڑا۔ یہ پچھم اور پورب میں گاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ کعبے کی چھت پر کافی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پورب میں کیا ضرورت تھی اور پچھم میں کیا ضرورت تھی؟ تو اس کو مثال سے سمجھیے، آپ ہندوستان کے بارڈر پر آئیے تو وہاں پر ہندوستان کا جھنڈا لگا ہوگا، وہاں پر سینا کھڑی ہوگی، اور دوسرے بارڈر پر آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی جھنڈا لگا ہوگا، وہاں پر بھی سینا کھڑی ہوگی، یعنی ہندوستان کے ایک کونے پر جائیں گے وہاں پر بھی جھنڈا ہوگا، دوسرے کونے پر جائیں گے وہاں پر بھی جھنڈا ہوگا، سامنے کی طرف جائیں گے اس بارڈر پر جھنڈا ہوگا، پیچھے کی طرف جائیں گے اس بارڈر پر جھنڈا ہوگا، اور جھنڈا یہ بتا رہا ہوگا کہ ان سرحدوں کے بیچ میں جو حکومت ہے وہ ہندوستانیوں کی حکومت ہے، ان سرحدوں کے جو مالک ہے وہ ہندوستان کی جنتا اس کی مالک ہے، جس کا مکان